السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تحمیدات، تحلیلات، تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی ذوالجلال کے لیے ہیں۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کی بابرکت ساعات ہیں اور بخشش کا اور اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کا یہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے اور جنت کے دروازے کھول دیے۔ لیکن ہم جب مسلمان اپنے حالات حاضرہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مسلمان ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، جنگ و جدال میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ کہیں پر مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کہیں پر ان کے ممالک پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور کہیں پر ایک مسلمان بذات خود دوسرے مسلمان کا دشمن بنا بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جتنا ایک مسلمان کا نقصان دوسرا مسلمان کرتا ہے اتنا اس کے دشمن نہیں کرتے، یہ حقیقت ہے۔ چاہے چھوٹے پیمانے پر یہ معاملہ ہو یا بڑے پیمانے پر یہ معاملہ ہو، مسلمان بذات خود ہی دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہود و نصارہ کو، کفار کو مسلمان کو نقصان پہنچانے کی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ مسلمان ہم خود ہی
ان کا آلہ کار بن جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ہم استعمال ہوتے ہیں۔ بات اگر سمجھنے والی ہو یا سمجھنی ہو تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پاک اور افغان کے معاملات ہمارے سامنے ہی ہیں، حالانکہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والا، بتوں کا پجاری ہمسایہ ملک بھی ہمارے ساتھ ہے، اس کی سرحد ہمارے ملک کے ساتھ لگتی ہے، اس نے ہمارے خطے کے اوپر قبضہ بھی کیا ہوا ہے، لیکن اگر مسلمان لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں تو دو اسلامی ملک جو ہے ان کا ٹکراؤ ہمیں سامنے نظر آتا ہے۔ ایران کا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ایران اب جب اپنے دفاع کے اندر امریکہ پر یا اپنے دشمنوں پر حملہ کر رہا ہے تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ بھی آپ کو غیر مستحکم نظر آ رہے ہیں، مسلمانوں کی معیشت آپ کو ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور آپ یہ بات بھی غور کریں کہ جب مسلم ممالک پر، اس میں موجود امریکہ کے اڈوں کے اوپر جب ایران کی طرف سے حملہ کیا جاتا ہے تو دفاع کے اوپر بجٹ کس کا لگتا ہے، پیسہ کس کا لگتا ہے؟ وہ مسلم ممالک کا لگتا ہے۔ ہاں، ہم مسلمانوں کی غلطی ہے کہ ہم نے دشمنوں کو اڈے دیے، اپنے درمیان میں ان کو بٹھا دیے۔ یہ ہمارا دنیا کے ایک نظام ہی اس طرح کا بن چکا ہے۔ اس حوالے سے بھی میں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں، احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ جب امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران کہاں پر حملہ کرتا ہے؟ مسلم ممالک پر جو امریکہ کے اڈے ہیں وہاں پر۔ تو دفاع کے اندر خرچہ اور بجٹ کن کا استعمال ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر امریکہ کو نقصان نہیں ہوتا تو مسلمانوں کی معیشتیں ہمیں ڈوبتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم ایک ایسی جنگ میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب ایران کا بیانیہ کیا ہے کہ ہم امریکہ پر حملہ کر رہے ہیں، یہ مسلم ممالک ہمارے دشمن نہیں ہیں، دوست ہیں۔ لیکن زمینی حقائق کیا ہے کہ ایران کو اپنا دفاع کرنے کے لیے، دشمن سے لڑنے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرنا پڑتا ہے، ان کے ممالک پر۔ جب ہزاروں کی تعداد میں میزائل پھینکے جائیں پھر یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ صرف امریکیوں کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس میں مسلمانوں کا جانی اور مالی نقصان یہ بھی لازم ملزوم ہے۔ اور اس حوالے سے ہم مسلمان بھی آپس کے اندر مختلف نظریات کا شکار ہیں۔ کوئی ایران کا دفاع کر رہا ہے اور کوئی اس بات کی مخالفت کر رہا ہے کہ حملہ جو ہے وہ مسلمانوں پر ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے اوپر حملہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بحث و مباحثے کے اندر، لڑنے جھگڑنے میں مسلمان آپس کے اندر جو ہیں وہ پیش و پیش ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں منبر رسول ہے، حالات حاضرہ کے اوپر تجزیہ کرنا یا تبصرہ کرنا جو ہے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ میں منبر رسول سے کوئی ایسی بات نہ کروں جو ہمیں فرقہ واریت کے اندر مبتلا کر دی، ہے ایسی بات جو حقائق کے خلاف ہو۔ میری کوشش ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسے حالات میں ہم مسلمانوں کے لیے کیا اصول اور کیا رہنمائی جو ہے وہ بیان کی ہے، ہم اس کو سمجھیں۔ سورۃ العنکبوت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ کہیں گے آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، وهم لا یفتنون، اور ان کو آزمائش میں نہ ڈالا جائے۔ تو یہ آزمائش، یہ دنیا کی زندگی، یہ دارالامتحان ہے مسلمان کے لیے، اور جنت اور آرام کی زندگی مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھی ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہماری زندگیوں کے اندر آزمائشیں، مشکلات یہ آتی رہیں گی۔ ہم نے ان حالات کے اندر کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو، آپ کی سیرت کو ہم نے تھامنا ہے۔
سورۃ النساء ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ہیں جو ہم مسلمانوں کو سمجھائیں گے۔ اب یہ آیت جہاد فی سبیل اللہ کے متعلق ہے کہ جب آپ زمین میں اللہ کے لیے جہاد کے لیے نکلو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، تو کیا کرنا ہے؟ فتبینوا، آپ نے تحقیق کر لینی ہے، وضاحت دیکھ لینی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑتا ہے، نام کیا دیتا ہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں۔ جہاد کو بھی ہم نے مذاق بنا لیا ہے، ایک دوسرے کے خون بہانے کو ہم جہاد فی سبیل اللہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ جہاد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی منافق بھی تھا، لیکن تھا وہ اسلام کے لبادے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وہ شخص بھی تھا جس نے کہا کہ اعدل یا محمد۔ اس سے بڑا کفر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ آپ عدل کریں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، میں اس کا سر قلم کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، حالانکہ یہ بھی بتلایا کہ یہ خوارج ہیں، یہ اسلام سے اس طرح نکلیں گے کہ جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے، لیکن آپ نے قتل و غارت کی اجازت نہیں دی۔ وہ شخص جو منافق ہے، وہ شخص جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے، لیکن وہ مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، بظاہر وہ مسلمان ہے، اندر سے منافق ہو، بڑے سے بڑا کافر کیوں نہ ہو، آپ نے قتل و غارت کی اجازت نہیں دی۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام نے اصول و ضوابط مقرر کر دیے ہیں کہ آپ نے جہاد اور قتال جو ہے یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، جب تم فی سبیل اللہ جہاد کے لیے نکلو تو تحقیق کر لو۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑتا ہے، کہتا ہے میں جہاد کر رہا ہوں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برا بھلا کہتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ خوارج ہے، اس کو برا کہنا ثواب کا کام ہے، ان کی گردنیں اتارنا یہ اسلام ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے ہیں، آپس میں جو اتفاق ہے اس کو قائم کرنا ہے، دشمن کو فائدہ نہیں پہنچانا ہے۔ تو جب اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کرو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور جو بندہ آپ سے سلام کرتا ہے، سلامتی کی دعا آپ کے لیے کرتا ہے، اس کو یہ نہیں کہنا کہ تو مسلمان نہیں ہے، لَسْتَ مُؤْمِنًا، تو ایمان والا نہیں۔ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، اور اللہ نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑیں گے نا، دو ایمان والے، تو یہ مت سمجھو کہ مال غنیمت جو ہے وہ ہمیں ملے گا، ہمیں ان کے اوپر فتح حاصل ہوگی۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، یہ جب لڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ دنیا کا مال و دولت جو ہے وہ اس کو حاصل کرنا ہے، ایک دوسرے کو فتح حاصل کرنی ہے۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اصل مال و دولت، اصل مال غنیمت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اور وہ بہت زیادہ ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سمجھائی کہ آج تم دوسرے مسلمان کو برا بھلا کہہ کر اس کی عزت پر، اس کے مال پر حملہ کر رہے ہو۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، اس سے پہلے تم بھی تو اسی طرح تھے، تم سے بھی تو غلطیاں ہوئی تھی، تم بھی تو گناہ گار تھے، تم نے بھی تو برائیاں کی تھی۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا، اگر تم ہدایت پر ہو تو یہ تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے۔ فتبینوا، دوبارہ فرمایا کہ تحقیق کرنی۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے اس کو تو پتہ ہے کہ دوسرے مسلمان کے دل میں کیا ہے، وہ واقعتاً جہاد کر رہا ہے یا اس کے دل میں دنیا کا مال و دولت ہے، مسلمانوں کے خطوں کے اوپر قبضہ کرنا ہے۔ تو بہرکیف زمینی حقائق، معاملات، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن قرآن مجید نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ مسلمانوں کو آپس میں جو ہے ایک دوسرے کی قتل و غارت سے بچنا ہے، اور یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سمجھایا۔ سورۃ النساء ہے اور آیت نمبر جو ہے وہ 94 ہے۔ آج کے اس خطبۃ الجمعہ کے اندر میں کئی ایک اسلامی قوانین وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے وہ قوانین
جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کا آپسی تعلق ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے اس کے اصول و ضوابط بیان کیے ہیں۔ سورۃ الحجرات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، جو ایمان والے ہوتے ہیں یہ آپس میں اخوت کا رشتہ رکھتے ہیں، بھائی چارے کا رشتہ رکھتے ہیں، اور جہاں پر بھائی چارے کا رشتہ ہوتا ہے وہاں پر فاصلحوا بین اخویکم، وہاں پر قتل و غارت نہیں ہوتی، وہاں پر اصلاح ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اپنے بھائی چارے کے اندر اگر کوئی غلط فہمیاں آ جائیں تو وہاں پر اصلاح کرنی چاہیے۔ سورۃ التوبہ ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، جو ایمان والے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے اولیاء، ولی، دوست ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ کو ادا کریں گے، ایک دوسرے کی مالی طور پر بھی مدد کریں گے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ تو اسلام ہم مسلمانوں کو بھائی چارے کا، اخوت کا درس دیتا ہے۔ دوسری بات، اسلام میں مسلمان کے خون کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ النساء ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، وہ شخص جو کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، ایک تو وہ قتل ہے جو دفاع کے اندر غلطی سے ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ کے اختیار میں تھا کہ آپ اس مسلمان کو بچا لیں، اس کو قتل نہ کریں، یہ معاملہ آپ کے اختیار میں تھا، آپ نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے، تو فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا، اس کا صلہ، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ تو کسی مسلمان کو قتل کرنا الا بحق الاسلام، قتل کے بدلے میں جو قتل قصاص کا قانون ہے اس صورت کے اندر جائز ہے، یا وہ مرتد ہوتا ہے اس صورت کے اندر جائز ہے۔ یا آپ اپنا دفاع کر رہے ہیں تو آپ اپنی جان بچاتے ہوئے جو ہے وہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تب آپ کے لیے کچھ گنجائش ملتی ہے، لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ آپ کی نمازیں، آپ کی نیکی، آپ کا نامی گرامی جہاد جو ہے وہ کسی کام نہیں آئے گا۔ جزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ، اس کی جزا جہنم ہے۔ خالدن فیہا، اور ایسی جہنم جو ہمیشگی کی ہے۔ ایک ہے نا کہ آپ جہنم میں گئے ہیں، آپ کو سزا مل گئی، آپ دوبارہ جنت میں جائیں گے، لیکن اگر جان بوجھ کر مسلمان کا خون بہایا ہے تو جہنم خالدن فیہا، ایسی جہنم ہے جس میں آپ ہمیشہ رہو گے۔ وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا علیما، اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کا دردناک عذاب ہوگا۔ تو مسلمان کا خون بہانا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری کے اندر فرمان ہے کہ من لعن مؤمنا فهو كقتله، جس نے کسی مسلمان کے اوپر لعنت کر دی ہے گویا کہ اس نے اس مسلمان کا قتل کر دیا۔ تو اسلام تو لعنت بھیجنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرِهِ، اور جس نے کسی مسلمان پر، ایمان والے پر کفر کی تہمت لگا دی کہ یہ مسلمان نہیں ہے، حالانکہ وہ اسلام والا ہے، مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منافقین کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا تھا، ان کے قتل کی اجازت نہیں دی تھی۔ تو بہرکیف کیا فرمایا کہ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ، جس نے کسی ایمان والے پر کفر کی تہمت لگا دی ہے، فَهُوَ كَقَتْلِهِ، گویا کہ اس نے اس مسلمان کا قتل کر دیا۔ اسلام نے تو یہاں تک ہمارے اوپر سختی کی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اوپر پوری دنیا کو جو ہے وہ ختم کر دینا جو ہے وہ اہون، زیادہ ہلکا ہے اس سے کہ آپ کسی مسلمان کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو اسلام نے مسلمان کو تحفظ دیا، اس کے مال کا، اس کی جان کا، اس کی عزت کا، اور دوسرے مسلمان کو کسی بھی صورت یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کے اوپر تہمت لگائے یا لعنت بھیجے یا اس کا قتل کرے۔ اسلام میں اس چیز کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ قرآن ہو، حدیث ہو، کہیں پر بھی کوئی ایک راستہ آپ کو اس بات کا نہیں ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حالات کے اوپر پیشین گوئیاں بھی جو ہے وہ کچھ اس امت کے لیے چھوڑی ہیں۔ میں کچھ پیشین گوئیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
مسند احمد سنن ابن ماجہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ الْحَرَجِ، جب قیامت قریب ہوگی تو حرج جو ہے یہ عام ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القتل، یہ جو حرج ہے نا، یہ حرج کا فتنہ، یہ قتل و غارت ہے۔ قالوا اکثر مما نقتل انا نقتل فی العام الواحد اکثر من 70,000، اور فرمایا کہ اس قدر سخت قتل و غارت ہوگی کہ ایک دن کے اندر 70,000 لوگ ان کو مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ اور کیا فرمایا کہ لیس بقتلکم من المشرکین ولکن قتل بعضکم بعضا، یہ وہ قتل و غارت نہیں ہے جو آپ مشرکین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ کرتے ہیں، ولیکن قتل بعضکم بعضا، لیکن یہ وہ قتل و غارت ہے جس میں آپ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ نے موجودہ جو ہمارا نظام ہے دنیاوی معیشت کا، اس کے اندر آپ نے دیکھ ہی لیا کہ مسلمان بظاہر ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہے، نام کافرہ کا ہو، لیکن نقصان سب سے زیادہ آپسی لڑائی میں مسلمانوں کا ہی ہے۔ تو وَلَٰكِنْ قَتَلَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وجوہات کئی ایک ہو سکتی ہیں۔ سنی بھائی سے پوچھو تو وہ کیا کہے گا کہ ایرانی جو ہیں انہوں نے شامی مسلمانوں کا قتل کیا ہے، انہوں نے عراق کے اندر قتل و غارت کی ہے، انہوں نے روس کو بھی تو اڈے دیے تھے۔ وجوہات کوئی بھی ہو، مسئلہ کوئی بھی ہو، الزام کوئی بھی ہو، لیکن نتیجہ کیا ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کو قتل کر رہے ہیں۔ کیا اس وجہ کے اندر کوئی ایک وجہ ایسی بھی ہے کہ آپ امریکہ کے اوپر حملہ کریں؟ کیا آپ کو کوئی ایک وجہ ایسی بھی ملی کہ اسرائیل پر حملہ کریں؟ اسرائیل نے تو پوری دنیا کے سامنے غزہ کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا، مائیں بہنیں بیٹے بچیاں بچے کوئی نہیں چھوڑا، لیکن ہم مسلمانوں کو یہ نظر نہیں آیا۔ ہمیں وجہ ملتی ہے تو وجہ یہ ملتی ہے کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائی کو مارنا ہے، وجہ ملتی ہے تو ہم نے مسلمان بھائی کو قتل کرنا ہے، ہم نے کافروں کو قتل نہیں کرنا۔ یہ جہاد نہیں ہے۔ پاک افغان کے معاملات ہوتے ہیں، افغانی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دھماکے کرنا، مسلمانوں کو مارنا یہ جہاد ہے، اور ہم سمجھنے لگ گئے ہیں کہ افغانستان کے اندر مسلمانوں کو مارنا جو ہے یہ جہاد ہے۔ تو یہ جہاد نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی آپسی قتل و غارت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب 70,000 ایک دن کے اندر جو ہے وہ قتل کیے جائیں گے، اور یہ قتال مشرکین کا نہیں ہوگا، مسلمان ہی ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ یہ روایت جو ہے مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کے اندر۔ اور صحابی نے پوچھا کہ وَمَعَنَا عُقُولُنَا يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن ہماری عقلیں ہمارا ساتھ نہیں دیں گی، ہمارا دماغ کام نہیں کرے گا، ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نے مسلمان کو قتل نہیں کرنا ہے، قرآن و حدیث کے اندر کیا ہے، تو ہماری عقلیں کہاں پر ہوں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيُنزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، اس زمانے کے جو لوگ ہوں گے نا، ان کی جو عقلیں ہیں وہ نکال لی جائیں گی، ان کی عقلیں ختم کر دی جائیں گی۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، قرب قیامت کی علامات ہیں، تو ان میں سے آپ کو یہ بات بھی ملے گی کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، علماء کو اٹھانے کے ذریعے، تو لوگوں میں علماء جو ہے وہ ان کی قلت ہوگی، صحیح رہنمائی کرنے والا شخص ہی کوئی نہیں ہوگا۔ لوگ آپ کو ملیں گے، وہ کیا کہیں گے کہ فلاں مسلمان کو قتل کرو، یہ خوارج ہیں، فلاں کو قتل کرو، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، حالانکہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا نظام نہیں ہے۔ اسلام نے تو اخوت اور بھائی چارے کا نظام دیا ہے، اسلام میں تو حرام ہے، آپ کی ساری زندگی کی نیکیاں عمل برباد ہیں، ہمیشہ کے لیے آپ جہنمی ہیں اگر آپ کے ہاتھ سے کسی مسلمان کا ناحق خون بہتا ہے، یہ اسلام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک پیشین گوئیاں تھی وہ اس حوالے سے کی، وقت بھی مختصر ہے، لیکن احادیث آپ کو کئی ایک ملیں گی کہ جس میں آپ نے مسلمانوں کے حالات کے متعلق فرمایا کہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو داود اور ترمذی کے اندر ایک فرمان ہے کہ لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین۔ اب ایک طرف آپ دیکھیں کہ مسلمان قرب قیامت میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے،
اور دوسرا ان کا معاملہ کیا ہوگا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک قبیلہ جو ہے وہ مشرکین سے جا کر مل لے گا, مشرکین کا ساتھ دے گا, ان کے ساتھ مل جائے گا. وَحَتَّى تُعْبَدَ قَبَائِلٌ مِّنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ, اور اگر ان مسلمانوں کو ان مشرکین کے سامنے غیر اللہ کی عبادت بھی کرنی پڑے گی, وہ غیر اللہ کی عبادت کریں گے. یہ ابو داؤد ترمذی کے اندر روایت موجود ہے. تو یہ مسلمان کے حالات ہوں گے. اور ایک اور چیز علم کے حوالے سے بھی, اور مسلمانوں کے اندر جو کم علمی پھیلے گی اس کی وجوہات کیا ہوں گی. مسند احمد ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ظُهُورُ الْقَلَمِ, جب قیامت قریب ہوگی نا قلم ظاہر ہو جائے گا. اب اس کا کیا معنی ہے؟ ہم میں سے ہر مسلمان جو ہے وہ تجزیہ نگار بنا ہوا ہے. اب میرا تعلق جو ہے وہ دفاعی فیلڈ کے ساتھ نہیں ہے, میرا تعلق ملکی بھاگ دوڑ کو سنبھالنے کے ساتھ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ ہمارے ملک پاکستان کی کیا حالات ہیں, ہمیں کن خطرات, ہمیں کیسے کے خطرات لاحق ہیں, یا پھر عرب ممالک کے کیا مسائل ہیں. ہم وہاں پر بیٹھ کر ان حالات کو دیکھ تو نہیں رہے نا, ہم تو صرف سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں. ہم تو صرف اپنی ایک مسلکی اور تعصبی جو سوچ ہے اس کے مطابق اپنی رائے جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں لوگوں کی. ہمارا تو صرف اتنا ہی کردار ہے نا. تو کیا فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی ظہور القلم, قلم کا ظہور ہو جائے گا. ہر مسلمان کافر جو ہے وہ تبصرہ کر رہا ہے. سوشل میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں, کبھی افغانستان پر تبصرے ہو رہے ہیں, افغانی ہم پر تبصرے کر رہے ہیں, اور ہم یہاں پر بیٹھ کر عرب ممالک پر تبصرے کر رہے ہیں کہ وہ برے ہیں, وہ بہت جو ہیں وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. ہمیں کیا پتا ہے, ہم کسی کی دلی کیفیت کو کیا جانتے ہیں؟ تو یہ قیامت کے فطروں میں سے. اور میں نے کئی ایک بھائیوں کو دیکھا جو عربوں کے اوپر بہت تبصرے کر رہے تھے, لیکن اللہ کی قسم جن بھائیوں کا عرب ممالک کے اندر جو ہے وہ چکر لگا ہے, وہ کیا دیکھتے ہیں, نمازوں کا وقت ہوتا ہے تو وہاں پر مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے, لوگ سڑکوں پر نمازیں پڑھ رہے ہیں. کبھی پاکستان کے اندر ایسی صورتحال ہم نے دیکھی ہے؟ نہیں ملے گی. لیکن وہاں پر سڑکوں پر لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں. اور بلکہ کچھ دن قبل لاہور کے ایک مال میں میرا وزٹ ہوا, نماز کا وقت ہے, اذان کی آواز نہیں آئی تھی. لیکن اگر آپ عرب ممالک میں جائیں, اگرچہ وہاں پر یورپین ہیں, غیر مسلمین ہیں, بہت مال و دولت والے لوگ ہیں, لیکن نماز کا وقت ہوتا ہے, اذان کی صدائیں وہاں پر آپ کو بلند جو ہے وہ آپ کو سنائی دیں گی. وہاں پر اذانیں ہو رہی ہوں گی, ان کو فکر نہیں ہے کہ ہماری معیشت ڈوبے گی یا غیر مسلمین کو برا بلا لگے گا. ہم پاکستانی ہیں, ہماری مسجد کے اندر اگر آج غیر مسلمین آ جائیں ہم اذان نہیں دیں گے. اور ایسے واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں. تو بہرکیف ہم لوگوں کو کہیں کہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں, وہ برباد ہو گئے, وہ برے ہو گئے ہیں, تو صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو یہ کہتا ہے نا کہ ہلاک الناس, لوگ ہلاک ہو گئے, فہو اہلکہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خود ان میں سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا شخص ہے. ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے, ہمیں اپنے نظام کو, اپنے ملک کے قوانین کو, اس کو مضبوط کرنا ہے, اس کو ہم نے خراب نہیں کرنا ہے. تو ظہور القلم, قلم کا ظہور ہونا, ظاہر ہونا, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان صحیح بخاری کے اندر بھی ہے کہ ستأتی علی الناس سنون خداعا, ان قریب لوگوں پر ایسے سال بھی آئیں گے جن کو دھوکے کا سال کہا جائے گا. یعنی ایسی زندگی, ایسے سال جن کا نام ہی دھوکہ رکھ دیا گیا ہے کہ یہ دھوکے کی زندگی ہے. وجہ کیا ہے؟ یصدق فیہا الکاذب یا یصدق فیہا الکاذب, جو جھوٹا بندہ ہوگا نا اس کو سچا سمجھا جائے گا. ویکذب فیہا الصادق, اور جو سچا بندہ ہوگا اس کو جھوٹا کہہ دیا جائے گا. ویؤتمن فیہا الخائن, اور جو خیانت کرنے والا ہوگا اس کو امان دے دیا جائے گا. اور جو امین ہوگا اس کو خائن کہہ دیا جائے گا. کیا وجہ ہوگی؟ کہ گمراہی ہوگی, علم نہیں ہوگا, علماء نہیں ہوں گے, مسلمانوں کی عقلیں جو ہیں وہ کام نہیں کریں گی, وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن بیٹھیں گے. اور چوتھا قانون اسلام کا جو ہمیں سمجھنا چاہیے, آپ کے سامنے پہلے بھی میں نے یہ بات رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے سامنے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال اٹھا دیا کہ آپ نے عدل نہیں کی.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، اسلام کا قانون کیا تھا کہ آپ نے مسلمان کو قتل نہیں کرنا۔ آج بہت سارے بھائی ہیں جو ملتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، ان کی محبت اپنی جگہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ جا کر جو ہے امریکہ سے ملتے ہیں یا یہود و نصارہ سے ملتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، بہت برے ہیں، گناہ گار ہیں۔ یقیناً اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اور اس کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ لیکن اسلام نے ہمیں کیا بات سمجھائی ہے، اسلام نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، ہمیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ میں کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو جو ہے وہ سمیٹتا ہوں، مکمل کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 7053 نمبر حدیث، ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ من کریہ من امیرہ شیئا فلیصبر، جو بندہ اپنے حکمران کی کسی چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ صبر کرے۔ کیا فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِیتَةً جَاہِلِیَّہ، جو حکمران کی اطاعت سے نکل گیا، یعنی وہ اب اس کو مسلمان نہیں سمجھتا یا اپنا امیر نہیں سمجھتا یا خروج کو جائز سمجھتا ہے، تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ جو میرا مسلمان بھائی ہے یہ اس حکمران کو ناپسند کیوں کر رہا ہے؟ ظاہر ہے وہ گناہ گار ہوگا، ظاہر ہے اس نے حقوق کی پامالی کی ہوگی تو وہ اس کو ناپسند کر رہا ہے نا۔ تو لیکن کیا فرمایا کہ فَلْيَصْبِرْ، آپ نے صبر کرنا ہے۔ دوسری حدیث ہے صحیح بخاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جو ہے وہ بیعت کی، کس بات کے اوپر؟ علی السمع والطاعہ، کہ ہم نے ہر صورت کے اندر جو ہے وہ بات کو سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے، اسرنا یسرنا، مشکل ہو آسانی ہو، وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، ہاں حکمران اس کے خلاف ہم اس صورت میں نکل سکتے ہیں جب وہ کفر بواح کا شکار ہو۔ اب کفر بواح کیا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، یا پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر لیتا ہے، تو کفر بواح کی صورت کے اندر جو ہے وہ آپ اس کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب تک وہ کفر بواح کا شکار نہیں ہے، ظلم و جبر کر رہا ہے، تو آپ نے اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کے اندر 4785 نمبر ہے، حدیث طویل ہے، میں اختصار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وَتَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، کہ اگر آپ کا حکمران آپ پر ظلم کرتا ہے، آپ کا مال جو ہے وہ غصب کر لیتا ہے، تب بھی آپ نے جو ہے اس کی بات کو سننا اور اس کی آپ نے اطاعت کرنی ہے۔ ہاں جب اسلام مخالف کوئی بات کرتا ہے اس کے پیچھے نہیں چلنا، لیکن اس کے خلاف خروج کرنا اس کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ خروج کے کیا نقصانات ہیں؟ آپ حاکم کے اوپر تو حملہ نہیں کریں گے نا، اس کی حفاظت، اس کی سیکیورٹی کس کے پاس ہے؟ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ اور ہم نے جب بھی خروج کیا ہے مسلم حکمرانوں کے خلاف، ہم نکلے ہیں، احتجاج بھی کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ مسلمانوں کی املاک کا نقصان کیا۔ یہ کون سی سمجھداری ہے کہ آپ کی ناراضگی حکمران سے ہے اور آپ ظلم اپنے مسلمان بھائی کے اوپر کر رہے ہیں؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ آپ کی دشمنی غیر مسلمین سے ہے اور آپ قتل و غارت جو ہے وہ مسلم ممالک کے اندر کر رہے ہیں۔ تو یہ فتنے ہیں، یہ آزمائشیں ہیں اور یہ کتاب و سنت سے دوری ہے۔ تو اللہ کے دین کو سمجھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام ہمیں بتلائے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور اسلام ہمیں صبر کا جو ہے وہ درس دیتا ہے، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اور ایک دوسرے کو قتل کرنا، ناحق خون بہانا، اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی صحیح معنوں میں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔